جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تحفظ ناموس رسالت پہ تمام دینی مذہبی جماعتیں ایک ہیں یا نہیں، لیکن کچھ ڈفرنس آف اوپینین آیا بیچ میں اور کچھ گفتگو دوسری جانب چلی گئی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ٹاپک پہ ہی رہیں اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہم بات کریں۔ فرزانہ باری صاحبہ، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گی آسما کہ یہ دو مذہبی جماعتوں کی جو گفتگو آپ نے اور ہزاروں دیکھنے والوں نے سنی، اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، جس میں قائد اعظم نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ریاست کے کاروبار میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم نے اپنے مذہب کو بچانا ہے، میں پاکستان کے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مذہب کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، تو اس کو سیاست سے دور رکھیں اور تمام اس مذہبی جماعتوں سے آپ دور رہیں جو مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ آج کیونکہ ان کی سیاست اسی لیے انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اسی لیے یہ پاکستان نے دیکھیں جی آپ مجھے میری بات، میں آپ کی بات میں نہیں بولی، آپ مجھے بات ختم کرنے دیجیے، میری بات پاکستان حاصل کیا گیا اس خطے میں رہنے والے مسلمانوں کے سماجی سیاسی حقوق کے لیے، معاشی حقوق کے لیے حاصل کیا گیا۔ 60 تک 1940 تک تو 1940 تک آج آپ کرتے رہے اختلاف، میری بات ختم ہونے دی، اسی لیے آپ لوگوں نے مخالفت کی پاکستان بننے کی۔ میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے مخالفت نہیں کی، یہ بھی آپ غلط کہہ رہی ہیں، یہ بھی غلط کہہ رہی ہیں۔ میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں اتنا بڑی قربانیاں دے کر کے بنایا گیا تھا، رسالت جو ہے جو ذبح ہوئے تھے اتنی عزتوں کو پامال کروایا تھا۔ 16 کروڑ عوام، دیکھیں 18 کروڑ عوام میں سے میں سمجھتی ہوں صرف 2% غیر مسلم ہے۔ یہاں پہ کون مسلمان ہے جو تحفظ ناموس رسالت کی کوئی وہ توہین کرے گا یا خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مذہب میں جس طریقے سے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ انسانی حقوق کی نفی ہے۔ اگر آپ صحیح مسلمان ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے خطے میں، اپنے ملک میں رہنے والی اقلیتوں کو، مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دیں، انہیں احساس تحفظ دیں۔ اگر انہیں احساس تحفظ نہیں ہے، اگر آپ کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا۔ میں مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ یہ ملک خالصتاً اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ جب تک اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ شور ہوتا رہے گا، یہ اختلاف ہوتا رہے گا۔ اور میں اگلا جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مذہبی جماعتوں کا اختلاف آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے تو ہمیں مسلکوں میں بانٹ دیا۔ آج مسلمان جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، ایک آخری بات صرف میں یہ بات کروں، آپ لوگوں نے ہمیں بانٹ دیا، آپ لوگوں نے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو آپ نے مسلکوں میں بانٹ دیا۔ یہ نون لیگ سیاسی جماعتوں زبان کے بنیاد پہ لڑایا، سیاسی لوگوں نے لڑایا، مذہب کے نام پہ لڑایا، سیاسی جماعتوں نے لڑایا۔ آج آپ دیکھیں آپ کی سیاسی تنظیموں نے آج دولت صاحب کیا 1980 کے اندر جب یہ بیج بویا گیا تھا، دنیا بھر سے دہشت گردوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے دنیا بھر سے اس ملک کے اندر ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، ترقی کو رکھنے کے لیے، معاشی حالات کی بدحالی، یہ سیاسی جماعتیں امیدوار ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کا کردار تھا کہ انہوں نے آج زبان کی بنیاد پر، اور یہ کیا کہتے ہیں ضیاءالحق صاحب کے کارنامہ ہے، کو بدلے میں قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ یہاں جتنے اس انداز کی این جی اوز جو ہیں اور مغرب سے جو متاثرہ لوگ ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اسلام ڈراؤنا مذہب ہے، یوں کہتے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے جس کا گھر لوٹ لیا جائے، جس کو رات کو اس کے گھر میں داخل ہو کر کے گن پوائنٹ کے اوپر سارا گھر لوٹ کر کے لے جائیں، باندھ کر کے چھوڑ جائیں، اس گھر والوں سے آپ پوچھیں کہ اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے، وہ تو کہے گا ہاتھ نہیں، اس کے سارے جسم ہی کٹ جانا چاہیے۔ یہ سعد کو تکلیف نہیں ہے، تکلیف چور کو ہے، جرائم پیشہ لوگوں کو تکلیف ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو جرم کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد کسی طبقے سا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، قانون کی شکل میں اس کی گرفت ہونی چاہیے۔ ثروت اعجاز قادری صاحب، آخری بات تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ جو مذہبی جماعتیں آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا؟
یہ تحریک انشاءاللہ شروع رہے گی 27 کو علماء مشائخ کانفرنس ہے ایوان اقبال کے اندر، اور دوسری جہاں تمام علماء مذہبی سول سوسائٹی سب کو دعوت دی گئی ہے. اس کے بعد 31 کو یہ ہے. اور دوسرا آخری میں صرف حضرت جو یہ کہہ رہی ہیں سیاست اور مذہب اور معاشی، تو جب حضور کا نظام آ جائے گا انشاءاللہ معاشی طور پہ بھی آئے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو اگر سفر کرتے ہیں، راتوں کو جا کے حالات دیکھتے ہیں، ایک بیٹی دودھ میں پانی ملانے کہتی ہے، ماں کہتی ہے پانی ملا دو بیٹا دودھ کے اندر. مکمل اسلامی نظام اگر آپ کہہ رہے ہیں آئے گا تو پھر معاشرے سے تمام ناہمواریاں جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائیں گی. وہی نظام ہے. ایسا کر کیا انہوں نے سیاست بھی کی؟ کیا ابو بکر کی صداقت کی ضرورت ہے آج ہمارے حکمرانوں میں؟ آج ہمارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل کی ضرورت ہے، اور عدل اگر نافذ ہوگا تو ظلم ختم ہو جائے گا. میں بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ یہ اجازت دیں گے تو جواب لے لیتی ہوں. جی بالکل مختصراً بتائیے گا. جی جواب میں صرف یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت میں میرے سلسلے سے ذہن سے بھی نکل گیا کہ ابھی میں کیا نہیں، وہ اسلامی نظام عدل کی بات وہ کہتے ہیں مکمل اسلامی نظام آئے گا. اسلام کے جو اسلام کے اندر سزائیں ہیں، دیکھیں جب ریاست پاکستان جو اسلام کے اندر ریاست کا جو تصور ہے وہ فلاحی ریاست کا تصور ہے. حضرت عمر فاروق نے اس وقت وہ سزائیں جو تھی وہ سسپینڈ کر دی تھی جب قحط پڑا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر میں کسی کو روزگار یا کسی کو میں کھانا نہیں دے سکتا نا، پھر میرا حق نہیں ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا. جو ریاست پاکستان کے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی، جو ریاست پاکستان کے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتی، وہ ان کے ہاتھ کاٹنے کا بازو کاٹنے کا اختیار نہیں رکھتی. آخری بات آپ لوگوں کو روزگار کا کام عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، اور آپ نے طلب کر دیا. صاحبہ یہی تو ہم مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام یہاں پر عملی طور پر نافذ کیا جائے. اسی کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں. جب وہ نظام آ جائے گا انشاءاللہ العزیز یہ سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ مولانا احمد لدھیانوی صاحب، فرزانہ باری صاحب آپ کا شکریہ، ثروت اعجاز قادری صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. بات ہوئی تحفظ ناموس رسالت کے قوانین کے حوالے سے، اور ان قوانین کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یا صحیح کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ڈیبیٹ ہوئی، اور دینی و سیاسی مذہبی جماعتیں اس حوالے سے کیا آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کریں گی. اور تمام جو مذہبی جماعتیں ان کا یہی کہنا ہے ان قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.